بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ارسلان ہے، عمر 28 سال۔ پچھلے 6 سال میں سے چودھری رستم خان کی بہت بڑی حویلی کا چوکیدار ہوں۔ صبح کے 5 بجے گیٹ کھولنا، رات 12 بجے بند کرنا، صاحب کا حکم۔ ارسلان، تمہارا کام صرف گیٹ دیکھنا ہے، اندر مت آنا، سمجھے؟ میں سر جھکا کر کہہ دیتا، جی چودھری صاحب، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس گیٹ کے اندر میرا اپنا گھر تھا۔ اس حویلی میں میرا بچپن گزرا تھا، کیونکہ میرے والد حنیف اس حویلی کے مینیجر تھے۔ پھر ایک رات سب بدل گیا، والد پر چوری کا الزام لگا، پولیس آئی، ہتھکڑیاں لگیں اور اگلی صبح ہمیں اسی حویلی سے دھکے دے کر نکال لیا گیا۔ میری ماں نسرین 3 دن بعد صدمے سے چل بسی اور میں 16 سال کا لڑکا سڑک پر آ گیا۔ آج 12 سال بعد میں اسی حویلی کے گیٹ پر کھڑا ہوں، یونیفارم میں، ہاتھ میں ڈنڈا اور دل میں ایک وعدہ، ایک دن اس دروازے پر لکھا جائے گا، وہ مالک واپس آ گیا ہے۔ چودھری رستم کے 2 بچے ہیں، بیٹا شہزیب عمر 30 سال، نشئی عیاش، باپ کے نام پر دبا۔ بیٹی منہور عمر 25 سال، MBA، بہت شریف اور نرم دل لڑکی تھی۔ منہور اکیلی ہے جو مجھ سے عزت سے بات کرتی ہے۔ ایک دن شدید بارش تھی، میں گیٹ پر بھیگ رہا تھا۔ منہور نے اندر سے چائے بھجوائی اور پرچی پر لکھا، ارسلان بھائی حوصلہ رکھیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ پرچی آج بھی میرے بٹوے میں ہے۔ دوسری طرف شہزیب روز مجھے ذلیل کرتا، اور چوکیدار، جوتے صاف کر، گیٹ جلدی کھول، میری گاڑی لیٹ ہو رہی ہے۔ میں ہنستا اور گیٹ کھول دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا میرا حساب کتاب ابھی باقی ہے۔ ایک دن چودھری صاحب کا بیگ گاڑی میں رہ گیا۔ میں دوڑ کر دینے گیا تو دیکھا بیگ میں سے ایک پرانی فائل نکلی ہوئی ہے۔ اوپر لکھا تھا، حنیف مینیجر، چوری کیس 2014۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، یہ میرے والد کا کیس تھا۔ میں نے جلدی سے صفحہ پلٹے۔ اندر بینک کی اسٹیٹمنٹ تھی، جس میں 2 کروڑ روپے رستم خان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے۔ تاریخ جس دن والد گرفتار ہوئے تھے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ چوری میرے والد نے نہیں بلکہ چودھری نے کی تھی۔ میں نے فائل بند کر دی، دل میں کہا، اب ثبوت مل گیا ہے، لیکن ابھی بھی وقت نہیں آیا تھا۔ چودھری نے منہور کا رشتہ MNA ظفر کے بیٹے سے طے کر دیا۔ وہ لڑکا جوری اور شرابی تھا۔ منہور میرے پاس روتی ہوئی آئی، گیٹ پر، ارسلان بھائی، میں نہیں کرنا چاہتی، ابا نہیں مان رہے۔ میں نے کہا، بہن، 40 دن صبر کر لو، 40 دن بعد یہ حویلی تمہاری ہوگی۔ وہ حیران ہو کر چلی گئی۔ اس رات میں شہر گیا، 12 سال کی محنت، میں نے رات کو جاب کی، دن کو پڑھا، CSS کیا اور 6 ماہ پہلے اسٹیٹ کمشنر بن کر اسی شہر میں پوسٹنگ لی، لیکن کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ چودھری مجھے اس یونیفارم میں دیکھے جس میں اس نے میرے والد کو نکالا تھا۔ آج وہ دن تھا۔ میں نے 4 گاڑیوں کا پروٹوکول منگوایا۔ پولیس، اینٹی کرپشن، عدالت کے حکم سے صبح 10 بجے میں حویلی کے گیٹ پر پہنچ گیا، مگر اس بار یونیفارم میں نہیں، سرکاری کوٹ، نام کی پلیٹ، ارسلان حنیف، اسسٹنٹ کمشنر۔ چوکیدار نیا تھا، اس نے گیٹ نہیں کھولا۔ میں نے ہارن دیا، اندر سے شہزیب بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہہ لگایا، اوئے ارسلان، آج کرائے کی گاڑیاں لے آیا، جا بھاگ یہاں سے۔ میں نے
شیشہ نیچے کیا اور بولا، گیٹ کھولو شاہ، سرکاری حکم ہے۔ اس کی ہنسی بند ہو گئی۔ چودھری رستم بھاگتے ہوئے باہر آئے، مہنگا سوٹ، ہاتھ میں تسبیح۔ مجھے دیکھ کر بولے، ارسلان یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں نے گاڑی سے اتر کر سلام کیا اور فائل آگے بڑھائی۔ چودھری صاحب، آپ کی حویلی سیل کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ آپ پر الزام فراڈ، جعلی دستاویزات اور 2014 میں 2 کروڑ کی چوری ثابت ہوئی ہے۔ چودھری کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ثبوت؟ وہ چیخے، میں نہیں۔ وہ پرانی فائل کھولی، بینک اسٹیٹ سامنے رکھی۔ یہ ثبوت ہے، اور یہ میرے والد کا خون۔ چودھری نے بریف کیس آگے بڑھایا۔ بیٹا 5 کروڑ لے لو، بات ختم کرو۔ میں نے بریف کیس لات مار کر پھینک دیا۔ چودھری صاحب، یہ میری ماں کے 12 سال کے آنسو ہیں، یہ بکتے نہیں۔ پولیس نے چودھری اور شاہ زیب کو حراست میں لے لیا۔ منہور دوڑتی ہوئی آئی۔ ارسلان بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، بہن انصاف ہو رہا ہے۔ وہ رو پڑی، ابا غلط تھے، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم اس گھر کی عزت ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ عدالت نے 3 مہینے بعد فیصلہ سنایا۔ حویلی اور ساری جائیداد حنیف کے وارث یعنی مجھے واپس ملی۔ چودھری کو 14 سال قید، شاہ زیب کو 5 سال۔ فیصلے والے دن میں پھر اسی گیٹ پر کھڑا تھا، مگر اب چوکی دار نہیں، مالک تھا۔ میں نے گیٹ کھولا، اندر داخل ہوا۔ وہی صحن جہاں میں جھاڑو لگاتا تھا، وہی کمرہ جہاں میرے والد کو رات بھر بٹھایا گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی تصویر دیوار پر لگائی اور کہا، امی ہم واپس آ گئے ہیں۔ منہور نے میرا استقبال کیا۔ اس دن کہا، ارسلان بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں نے کہا، تم نے جب چاہے بھجوائی تھی نا، اس دن تم نے میرا دل جیت لیا تھا۔ 6 مہینے بعد میں نے منہور کے سامنے شادی کی پیشکش رکھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اس حویلی میں ایک بار پھر عزت ہو، وہ بھی عورت کی حکمرانی ہو۔ منہور نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ جس دن بارات آئی، میں نے گیٹ پر لکھوا دیا، اس گھر میں ظلم ممنوع ہے۔ 2 سال بعد جیل سے چودھری کا خط آیا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں مرنے والا ہوں، کینسر ہے مجھے۔ میں جیل گیا۔ چودھری ویل چیئر پر، بہت کمزور۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ارسلان میں نے تیرے باپ سے معافی مانگی تھی، اس نے معاف نہیں کیا تو کر دے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میں نے اس دن ہی معاف کر دیا تھا جس دن آپ جیل گئے تھے، کیونکہ میرا مقصد بدلہ نہیں لینا تھا، مقصد انصاف تھا۔ وہ روتے ہوئے فوت ہو گیا۔ آج 5 سال گزر گئے۔ میں نے اس حویلی کا آدھا حصہ یتیم خانہ بنا دیا ہے۔ نام رکھا نسرین و حنیف فاؤنڈیشن۔ شاہ زیب جیل سے نکل کر سیدھا ہو گیا، اب وہ فاؤنڈیشن میں کام کرتا ہے۔ منہور اسکول چلاتی ہے غریب بچوں کے لیے۔ روز صبح میں گیٹ کھولتا ہوں، مگر اب ڈیوٹی کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے۔ ناظرین، اس 12 سالہ سفر نے مجھے 3 باتیں سکھائیں۔ پہلی، صبر، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ دوسرا، انصاف، انتقام سے دل کا زخم نہیں بھرتا، انصاف سے بھرتا ہے۔ تیسرا، معافی، جو معاف کر دے اللہ اسے بڑا کر دیتا ہے۔ آج جب میں اس حویلی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہوں تو اوپر لکھ دیتا ہوں، یہ گھر مظلوموں کی دعائیں سے بنا ہے۔ میری ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج سمجھ آیا
ناظرین، اگر آپ بھی کسی آزمائش میں ہیں تو یہ یاد رکھیں، رات جتنی بھی کالی ہو صبح ضرور آتی ہے۔ کومنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی جانب